ایک پرسن کا اسکل سیٹ ملے گا. اگر پرسن کے ٹریڈز اور دوسری سائڈ پر کیریئر کی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ مل جائیں گی تو پھر وہ کامیابی ہے, اس میں آپ کو جانا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم بات کریں گے کیریئر اسکوپ کے بارے میں کہ جو اسٹوڈنٹس میں بھی, پیرنٹس میں بھی اور ٹیچرز میں بھی, معاشرے کے تمام طبقوں میں, ٹی وی میڈیا میں بھی یہ بحث چلتی ہے کہ کس کیریئر کا اسکوپ زیادہ ہے اور کس کا کم ہے. آج کس کیریئر میں جانا چاہیے, بچوں کو کس کیریئر میں جانا چاہیے, کون سا کیریئر جو ہے وہ, کون سا شعبہ جو ہے وہ بہت آگے جا رہا ہے اور کون سا شعبہ ذرا پیچھے جا رہا ہے. اچھا, اس طرح کے سوالات ہر جگہ پہ سامنے آتا ہے. ایک کیریئر کونسلر کی حیثیت سے یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ میں اس معاملے کو, اس بات کو بہت کلیئرلی, صاف طور پہ سمجھا دوں کہ یہ کیریئر اسکوپ کہتے کسے ہیں. اور اس کے ساتھ چونکہ ایک اور چیز بھی بولی جاتی ہے اور یہ بات ڈسکس کی جاتی ہے کہ جناب کیریئر کا اسکوپ نہیں ہوتا بلکہ فرد کا اسکوپ ہوتا ہے. تو یہ فرد کا اسکوپ کیا چیز ہوتی ہے, اور ان دونوں, کیا یہ دونوں اسکوپ الگ الگ ہوتے بھی ہیں یا نہیں ہوتے, اور ان دونوں کا آپس میں پھر تعلق کیا ہوتا ہے. تو یہ ساری باتیں انشاءاللہ میں آج آپ کو اس ویڈیو کے اندر سمجھا دوں گا. دیکھیے, سب سے پہلی بات یہ کہ کیریئر اسکوپ, جب ہم کہتے ہیں کہ کیریئر اسکوپ, تو اگر کیریئر اسکوپ اگر ہم نے دیکھنا ہے تو اس کا صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ جناب مارکیٹ کے اندر نمبر آف جابز کتنا ہے. یہ تو بہت ساری چیزوں کا مجموعہ ہے. میں نے بڑی ڈیٹیل سے ایک الگ ویڈیو کے اندر آپ کو یہ بات پہلے میں ایک جگہ ڈسکس کر چکا ہوں, لیکن اگین یہ دوبارہ میں اس کو آپ کو بتاتا ہوں کہ دیکھیں, سب سے پہلی چیز جو کیریئر اسکوپ کو ڈیفائن کرے گی وہ یہ ہے کہ آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ یہ کیریئر ہے کیا چیز, اور اس کیریئر کے اندر کون سے کام کیے جاتے ہیں, کس طریقے سے کیے جاتے ہیں, یعنی اس کو ان ڈیٹیل آپ سب سے پہلے دیکھیں گے. نمبر 2, آپ اس کا یہ دیکھیں گے کہ اس کام کو کرنے کے لیے کون سے اسکل سیٹ چاہیے. مثلا اگر سرجری کرنی ہے تو سرجری کرنے کے لیے آئی ہینڈ کوارڈینیشن آپ کو بہت اچھی چاہیے. آپ کو سرجری کرنے کے لیے اسٹیمنا بہت اچھا چاہیے. آپ اگر میکینیکل انجینئرنگ کرتے ہیں تو میکینیکل انجینئرنگ کے لیے آپ کو 3D 2D اور اس سارے کانسیپٹ کو اچھا آنا چاہیے. آپ کی ڈرائنگ بہت اچھی ہونی چاہیے, آپ کی ویژولائزیشن, امیجنیشن آپ کی بہت اچھی ہونی چاہیے, اور آپ کو پریکٹیکلی آپ کو ہاتھ سے کام کرنا جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے آنا چاہیے. اور اسی طرح اگر کسی اور شعبے میں آپ جاتے ہیں تو اس کی الگ ریکوائرمنٹ ہے. مثلا اکاؤنٹنگ اینڈ فائنانس کی طرف اگر آپ جائیں گے تو اس کی الگ ریکوائرمنٹ ہے کہ بھی آپ کو بیٹھ کے کام کرنا آپ کو آتا ہو. اس میں چونکہ بہت زیادہ کام بیٹھ کے کرنے کا ہے. پھر اس طرح انداز سے ہر شعبے کا ایک اسکل سیٹ ہوتا ہے. تیسرے نمبر پہ پھر یہ چیز آئے گی کہ اس میں جاب اپرچونٹیز کتنی ہیں, یعنی مارکیٹ کے اندر جاب اپرچونٹیز کیا بہت ہیں یا لمیٹیڈ ہیں, یہ دیکھنا پڑے گا. چوتھی چیز اس کے اندر پھر یہ ہم دیکھیں گے کہ اس کے جو کیریئر پاتھ ہیں وہ کیا ہے. مثلا کہ کیا ایک ہی ٹریک پہ آپ چل کر اس کو وہاں تک پہنچیں گے یا ڈیفرنٹ ٹریکس ہو سکتے ہیں. کوئی ایک سیدھا ٹریک ہے یا آپ کو مختلف ایڈیشنل کچھ چیزوں کو لے کر اور اس کی ایڈیشنل کوالیفیکیشن لے کر, ایڈیشنل کورسز لے کر, کچھ اور چیزیں کر کے پھر آپ کو آگے جانا پڑے گا. کیا چیز کرنی پڑے گی. پانچویں چیز آپ کو پھر یہ دیکھنی پڑے گی کہ اچھا اس کے اندر جو جاب سیکٹرز ہیں وہ کیا ہیں. فار ایگزامپل آپ فائنانس پڑھتے ہیں, اکاؤنٹنگ پڑھتے ہیں, تو اس میں یہ کہ ایک جاب سیکٹر بینکنگ ہے, ٹیچنگ ہے, ایڈمنسٹریشن ہے, پھر اسی طرح انڈسٹری ہے اور مختلف کئی. تو یہ دیکھنا ہوگا کہ بھئی کتنے جاب سیکٹرز کے اندر وہ چیز آتی ہے. چھٹی چیز پھر یہ دیکھنی ہوگی کہ اچھا اس کا جو گروتھ ریٹ ہے, گروتھ وہ کتنا ہے. کیا یہ پچھلے 5 سال سے 10 سال سے مسلسل بڑھ رہا ہے اور اگلے 5-10 سال کے اندر یہ بڑھے گی یا نہیں بڑھے گا. پھر اس ساتویں چیز آپ کو پھر یہ دیکھنی ہوگی کہ اس کے اندر اگر میں نے آگے بڑھنا ہے تو آگے میں کیسے بڑھوں گا, اس کے لیے کیا کیا ضروری ہے. کیا مجھے مطلب ایڈیشنل مثلا MS کرنا پڑے گا, PhD کرنی پڑے گی, کورسز کرنے پڑیں گے, مجھے کوئی ٹریننگ لینی پڑے گی, مجھے باہر سے جا کے کچھ کرنا پڑے گا, کوئی اور چیز کرنی پڑے گی. تو یہ سب چیزیں دیکھیں. پھر اس کے بعد ایک 8ویں چیز پھر یہ آپ کو دیکھنی ہوگی کہ پھر لوکل مارکیٹ کے اندر اس کا اسکوپ کتنا ہے. مطلب
بعض کا یہ ہوتا ہے نا کہ انٹرنیٹ پہ جناب سرچ ہم نے دی ہے تو گوگل صاحب نے تو آپ کو جناب کئی چیزیں دکھا دیں کہ جناب فلاں فلاں اور اتنا ٹرینڈ چل رہا ہے فلانی چیز کا، یہ ٹرینڈنگ کریئر ہے، فلاں چیز ہے، لیکن وہ چیز وہ اصل جواب نہیں ہوگا، بلکہ وہ آپ کو مس گائیڈ کر دے گا۔ اصل جواب اس کا یہ ہے کہ جاب لوکل مارکیٹ کے اندر کتنی جابز ہیں۔ تو یہ ہے جب ہم ان 8 چیزوں کو اکٹھا کریں گے اور اس کو کمبائن کر کے چیز کو دیکھیں گے تو پھر ہمیں سمجھ آئے گا کہ فلاں کیریئر کا اسکوپ کیسا ہے اور فلاں کیریئر کا اسکوپ کیسا نہیں ہے۔ یہ چیز ہماری سمجھ میں آئی۔ اچھا، اب اس کے بعد دوسرا پوائنٹ جو آپ سے ڈسکس کرنے کا وہ یہ ہے کہ جو فرد کا کیریئر ہے، فرد کا اسکوپ ہے، وہ کیا چیز ہوتی ہے۔ فرد کا اسکوپ جو ہے سب سے پہلے یہ کہ اس کا ایپٹیچیوڈ۔ اب اس کے ایپٹیچیوڈ میں کئی ساری چیزیں ہیں، وہ کئی چیزیں مل کر ایک ایپٹیچیوڈ بنتا ہے۔ اس میں اس کا بیہیویئر بھی ہے، اس میں ابیلٹیز بھی ہیں، اس میں اس کا آئی کیو ہے، ای کیو ہے، اس میں 10 اور چیزیں مل کر وہ ایک چیز بنیں گی۔ پھر دوسری چیز یہ ہے کہ جو بہت زیادہ ڈومیننٹ کرتی ہے وہ ایک پرسن کے پرسنالٹی ٹریٹس ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو فکس کر کے ہر انسان کو دیے ہیں، مثلا کسی کی پسند اور ناپسند جسے ہم کہتے ہیں، کسی کے جذبات اور احساسات جس کو ہم کہتے ہیں، بندہ کہتا ہے کہ جناب یہ چیز مجھے بہت اچھی لگ رہی ہے۔ کیوں اچھی لگ رہی ہے؟ بس مجھے اچھی لگ رہی ہے۔ اب اس کا کوئی جواب نہیں ہے کسی کے پاس۔ یہ مجھے اچھی نہیں لگ رہی، مجھے نہیں اچھی لگ رہی۔ کیوں نہیں اچھی لگ رہی؟ یار اتنی مہنگی چیز ہے، اتنی اعلیٰ چیز ہے، فلاں برانڈ کی چیز ہے، فلاں برانڈ کا یہ سوٹ ہے، فلاں نہیں یہ چیز ہے، فلاں برانڈ کی یہ شرٹ ہے، تو وہ کہتے ہیں نہیں مجھے اچھی نہیں لگ رہی، میں نے نہیں پہنی۔ تو اس کا کوئی جواب نہیں ہوتا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو پیدا کرنے سے پہلے اس کے ٹریٹس، اس کی سب چیزوں کو سیٹ کیا ہے۔ تیسری چیز اس کی ایبلٹیز ہیں۔ مثلا ایک شخص ہے، اس کے اندر بولنے کی صلاحیت بہت اچھی ہے لیکن وہ لکھ نہیں سکتا، وہ یہ ٹیکنیکل کام نہیں کر سکتا، وہ اسکریو ڈرائیور کو اچھا استعمال نہیں کر سکتا۔ ایک دوسرا اس کے اندر میتھ کے اندر بہت اچھی قابلیت ہے، اس کو آپ ادھر سے سوال بولتے ہیں وہ جواب دے دیتا ہے، اور لیکن اگر اس کو کہا جائے کہ ایک پیرا لکھ دیں وہ ایک پیرا نہیں لکھ سکتا۔ اب اس کا کیا کریں گے؟ مثلا ایک بندہ وہ شاعری کرتا ہے، اب اس شاعری کرنے والے کو کہیں کہ بھئی جناب آپ جناب میتھ کے یہ جو جناب سوال جو ہے نا یہ حل کریں، اب وہ نہیں کر پائے گا۔ لیکن جو میتھ بہت اچھا کر رہا ہے، اب اس کو کہیں کہ جناب آپ ایک شعر کہہ دیں، وہ مطلب آپ اس کو پورا سال کا ایک ٹائم دے دیں اور پورے سال کی وہ محنت کر لے، ایک شعر نہیں کہہ سکتا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ شاعر ہمیشہ شاعری کرتا ہے، دوسرا بندہ شاعری نہیں کرتا، اس کے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بائی ڈیفالٹ ایک ایسی چیزیں بنائی ہیں اپنی تمام مخلوقات کے اندر کہ جس کے لیے جو چیز رکھی ہے بس وہی کام کرے گا، جس ماحول میں اس کو رکھا ہے وہ اسی ماحول کے اندر وہ بہت اچھا ہوگا۔ اگر آپ یہ چاہیں کہ جناب فش کی قابلیت جو ہے، مچھلی کی قابلیت کو پانی کے اندر نہیں، اس کو درخت پہ چڑھنے کے ہم چیک کریں گے تو پھر مچھلی بالکل ناکام ہے۔ اگر اس کی قابلیت کو چیک کرنا ہے تو وہ پانی کے اندر چیک ہوگی، اس کے تیرنے اس کا کام ہے، وہ تیرنے سے چیک ہوگی۔ اگر پرندے کی قابلیت کو چیک کرنا ہے تو وہ ہوا میں ہوگی اور اس کے اڑنے سے چیک ہوگی۔ اگر شیر کی قابلیت کو چیک کرنا ہے تو وہ جنگل میں ہوگی اور وہ شکار سے ہوگی اور وہ اس انداز سے ہوگی۔ شیر جو ہے وہ کبھی آپ اس کو گھاس اور چارہ نہیں کھلا سکتے، اور کبھی آپ جو گھاس کھانے والے جانور ہیں ان کو گوشت نہیں کھلا سکتے، بکری کو آپ گوشت نہیں کھلا سکتے، یہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز فکس کر کے اپنی تمام مخلوقات کے لیے سب چیزیں فکس کر کے بھیجی ہیں۔ اس کے بعد چوتھی چیز جو ہے وہ آپ کی انکلائنیشن ہے۔ مثلا ایک فرد کی انکلائنیشن یہ ہے کہ وہ بڑے آرڈر دے کے کام کرنا چاہتا ہے۔ اب آپ اس کو کہیں کہ وہ جناب سسٹمیٹک کام کرے، وہ سسٹمیٹک کام نہیں کر سکتا، وہ آرڈر دے کے ایک آئیڈیا ہی دے گا، وہ آئیڈیا دے کے کام بہت اچھا کرے گا۔ ایک بندہ جو ہے وہ بہت سوشل ہے، لوگوں سے ملتا ہے، کام کرتا ہے اور بڑے اچھا رہتا ہے، آپ اس کو کہتے ہیں بھائی لوگوں سے نہیں ملنا اور آرام سے بیٹھو، یہ اس کی انکلائنیشن ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا اس طرح کا ہے، آپ نہیں کر سکتے اس کو چینج، ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ اس طرح کی بس ایک بندہ کریٹو ہے تو کریٹو بندے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اسی طرح کی چیزیں کرے گا، وہ نہیں اس کو کچھ اور چیزیں ہو سکتی۔
تو لہٰذا مثلا ایک ریسرچ کرنے والا انڈور بیٹھ کے کام کرنے والے کو آپ کہیں کہ جناب بھی باہر جا کے تقریریں کرو تو وہ تو نہیں کر سکتا، اسے کہیں کہ جلسوں میں تقریریں کرو وہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ یہ انکلائنیشن جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے سیٹ کر کے بھیجی ہے۔ تو جب یہ جو میں نے آپ کو 5-6 چیزیں ایک فرد کی بتائی ہیں، جب ہم یہ اکٹھا کرتے ہیں، ان کو کمبائن کرتے ہیں تو یہ ایک فرد کا اسکوپ سامنے آ جاتا ہے۔ اب اصل بات سمجھنے کی یہ ہے کہ یہ جو کریئر کا اسکوپ ہے اور یہ جو فرد کا اسکوپ ہے، یہ دونوں اسکوپ جس پوائنٹ پہ میچ کر جائیں گے وہ کامیابی ہے، ورنہ آپ ایک بہترین کریئر کو اٹھا لیں اور اگر آپ یہ کہیں کہ یہ آپ کی کامیابی کا تعین کر دے گا تو یہ نہیں ہو سکتا۔ دنیا میں آج تک یہ کام نہیں ہوا، اور اگر کسی نے زبردستی کرنے کی کوشش کی ہے تو میں آپ سے کہوں گا کہ ان کی زندگیوں کو جا کر دیکھیے، ان کی زندگیوں کو جا کے مطالعہ کیجئے، ان کی زندگیوں کا، ان کے اندر بیماریاں کتنی ہیں، ان کے اندر پریشانیاں کتنی ہیں، ان کے اندر ڈسٹربنس کتنی ہیں، ان کے گھر کے اندر بے چینی کتنی ہے، ان کے گھر کے اندر کیا برکت موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رزق بہت دے دیا ہوگا لیکن کیا برکت بھی وہاں پہ ہوتی ہے؟ کیا وہاں پہ مطلب آپس کے اچھے تعلقات بھی ہیں؟ کیا سارے آپس میں بیٹھ کے خوشی سے دل لگا کے اور اچھے طریقے سے کیا ایک دوسرے سے کھل دل سے ملنا اور یہ چیزیں بھی ہوتی ہیں؟ نہیں۔ دیکھیے اصل چیز کیا ہوگی کہ جب یہ دونوں چیزیں میچ کر جائیں گی، اگر سکل سیٹ جو ہے کریئر کا وہ اور ایک پرسن کا سکل سیٹ ملے گا، اگر پرسن کے ٹریٹس اور دوسری سائڈ پر کریئر کی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ مل جائیں گی تو پھر وہ کامیابی ہے، اس میں آپ کو جانا چاہیے، وہی آپ کا کریئر ہے، اسی کا اسکوپ ہے۔ پھر اس کے بعد پھر اس بات کی کوئی ویلیو نہیں ہے کہ جناب جو اگر بعض اوقات جیسے ہوتا ہے نا کہ فلاں یونیورسٹی نے جناب بڑے بڑے ایڈ لگائے، اس کو جناب ایڈورٹائز کیا، اس کو مارکیٹ کیا، اس کو مشہور کیا، لوگوں کے جذبات سے کھیلے، اور ایک بچے کا MBBS کا ایڈمیشن نہیں ہوا تو اس کو کہا کہ بھئی آ جاؤ بھئی DPT تم ڈاکٹر بن جاؤ گے، سستے داموں تم ڈاکٹر بنو گے، ہر جگہ تمہارا یہ ہو جائے گا۔ اور جب بندے نے داخلہ لیا اور پتہ چلا کہ یہ تو کچھ اور چیز ہے، یہ وہ چیز نہیں تھی جو میں نے سوچی تھی، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کریئر کا کوئی ایشو ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس شخص نے جس نے گائیڈ کیا اس نے مس گائیڈ کیا، اس نے غلط بات سمجھائی یا اس نے ٹھیک بات نہیں سمجھائی۔ جس بچے کو اس کے اندر جانا چاہیے تھا اسی کو جانا چاہیے، کسی دوسرے کو نہیں جانا چاہیے۔ پھر یہ ہے کہ ہر شعبے کا اسکوپ ہوتا ہے، جی ہر شعبے کا اسکوپ ہوتا ہے، لیکن یہ کم زیادہ والی بات جو ہے یہ ایک الگ بات ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس میں فرق آتا ہے، وقت کے ساتھ ساتھ اس میں چیزیں فرق پڑتا ہے، لہٰذا اصل چیز یہ سمجھنے کی ہے کہ جو کریئر اس وقت میرے سامنے ہے کیا وہ میرے ساتھ میچ کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ اگر وہ کرتا ہے تو فلاں بہترین چیز۔ اب یہ کہ فلاں صاحب جو ہیں وہ فلاں لو اسکوپ شعبے میں گئے اور اس کے بعد جناب وہاں پہ بڑے وہ کامیاب ہوئے اور بڑے اچھے ہوئے، تو بھائی اس کا اگر اس کا جو اپنا اسکوپ ہے اس فرد کا، اس کے ایپٹیچیوڈ جو ہے وہ اگر اس سے ملتا ہے تو وہ آگے نکل جائے گا، لیکن اس کا یہ بالکل مطلب نہیں ہے کہ دوسرے فرد کو بھی بلائنڈلی ادھر چلے جانا چاہیے، نہیں جانا چاہیے، سوچ سمجھ کے جانا چاہیے۔ انسانی زندگی یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے کہ جس کو دوسروں کے کہنے پر میں اس کو ضائع کر دوں اور دوسروں کے کہنے پر میں اس کو اس طرح کر دوں۔ سمجھ سوچ کر کرنا چاہیے، آرام سے کرنا چاہیے، بالکل بڑے سکون سے اس بات کا فیصلہ کرنا چاہیے کہ مجھے زندگی کو کس سائڈ پہ لے کے جانا چاہیے۔ اور اس طرح سے معاشرے کے اندر مثلا فلاں چیز کی ضرورت ہے تو لہٰذا اس چیز کو دیکھیے، معاشرے کے اندر بہت سی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سارے معاشرہ جو ہے وہ صرف اسی کام کو ہی کرنا شروع کرے۔ مثلا اب یہ کہ مختلف چیزیں اگر فرض کیا کہ اگر میں ڈاکٹر کی مثال آپ کو دیتا ہوں کہ ڈاکٹر بڑا اچھا شعبہ ہے، لوگ بیمار بھی ہوتے ہیں، اس کی ضرورت بھی ہے، تو کیا اگر سارے اسٹوڈنٹ، میں پری انجینئرنگ والے اور آرٹس والوں کی بات ہی نہیں کر رہا، جو پری میڈیکل میں آتے ہیں، اگر وہ سارے ڈاکٹر بن جائیں تو کیا خیال ہے مسئلہ سارا حل ہو جائے گا؟ نہیں، مسئلہ پھر بھی حل نہیں ہوگا، اس لیے کہ کسی کو ڈاکٹر بننا ہے اور کسی کو معاشرے کے دوسرے کام کرنے ہیں،
کسی کو آپریشن تھیٹر کو سنبھالنا ہے، کسی کو سرجری کرنی ہے، کسی کو کوئی اور کام کرنا ہے، میڈیکل کے اندر ہی بے شمار چیزیں کہ جن کو مختلف لوگوں کو کرنا ہے، اگر وہ سارے نہیں ہوں گے، سارے ڈاکٹر بن کے بیٹھے ہوں گے تو نہیں کام ہو سکتا۔ اس لیے معاشرے کی اپنی ضروریات، اس کی اپنی ڈائنامکس ہوتی ہیں، اس کے مطابق ہی کام کو کرنا چاہیے۔ اور پھر میں ایک چیز اور آپ کو بتاتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ دیکھیے ہم ہر سال سائیکالوجی کے اندر 7,000 کم از کم 7,000 اسٹوڈنٹ پروڈیوس کرتے ہیں۔ ہم الیکٹریکل انجینئرنگ کے اندر تقریباً 6,500 جو گریجویٹس جو ہیں وہ پروڈیوس کر رہے ہیں۔ ہم فائنانس کے اندر تقریباً 7,900 کم از کم مطلب گریجویٹس جو ہیں وہ پروڈیوس کر رہے ہیں۔ اور اگر کسی یونیورسٹی کے اندر ڈبل ایڈمیشن ہوتا ہو اور ٹوائس ایئر ایڈمیشن ہوتے ہوں تو یہ نمبر اور اوپر جائے گا۔ مجھے یہ بتائیے کہ جو لوگ وہاں پہ کر رہے ہیں تو کیا وہ کس کوالٹی کا کام کر رہے ہیں؟ اگر جاب نہیں ملتی، کیوں جاب نہیں ملتی؟ مسئلہ یہ ہے کہ وہ سارے لوگ اس ایپٹیچیوڈ کے مطابق نہیں آئے۔ اگر وہ اپنے ایپٹیچیوڈ کے مطابق آئے ہوں گے تو ڈیفینیٹلی وہ کامیاب ہوں گے، ڈیفینیٹلی وہ آگے نکلیں گے، ڈیفینیٹلی ان کا راستہ کوئی دنیا کی طاقت نہیں روک سکتی۔ اس لیے کہ اللہ نے ان کو بنایا، اس لیے بھیجا اس کام کے لیے، لیکن اگر وہ اسے چھوڑ کر کسی دوسری سائڈ پر کسی بھی وجہ سے جاتے ہیں تو پھر یاد رکھیے کہ پھر اللہ کا نظام، قدرت کا اپنا نظام ہے، آپ اس سے ہٹ کر بہت دیر چل نہیں سکتے، پھر کامیابی جو ہے وہ کسی بڑے لیول پہ نہیں ملتی۔ اس لیے میں آپ کو جو بات سمجھانا چاہوں گا وہ یہ کہ کیریئر کے اسکوپ کو بھی سامنے رکھیں اور فرد کے اسکوپ کو بھی سامنے رکھیں، ان دونوں کو میچ کریں، جہاں میچ ہو جائے، جس شعبے کے لیے میچ ہو جائے بسم اللہ کر کے اس شعبے کو جوائن کیجیے۔ یہ مت دیکھیے کہ وہ کون سا ہے، ہاں جو شعبے ذرا کسی وجہ سے اس میں سیچوریشن ہو رہی ہو، زیادہ لوگ جا رہے ہوں، اس سے حتی الامکان اوائڈ کریں۔ دوسرے شعبے موجود ہیں ان کے اندر جانے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ آپ کی زندگی بہت اچھی اور بہت کامیاب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اور کامیابیاں سے اللہ تعالیٰ آپ کو نوازے۔ بہت شکریہ۔